اختیار ولی صاحب کوارڈینیٹر وزیراعظم وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ اختیار ولی صاحب آپ کا بے حد شکریہ سما کے لیے وقت نکالے کا۔ اختیار ولی صاحب جس طرح سے آبادی بڑھ رہی ہے دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں، جس تیزی سے بڑھ رہی ہے اس تیزی سے مسائل جو ہیں وہ بھی ہمیں بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایسے میں آ کے نئے صوبوں کی تجویز، اس طرح کی باتیں ہونا یا پھر یونٹس بنائے جانا، آپ اس تجویز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ فی الحال تو گوسپس ہی ہیں اور ابھی چیزیں جو ہیں میچور نہیں ہوئی ہیں، ابھی اس پہ ڈسکشن ایسے ہی ہو رہی ہے انفارمل۔ لیکن جیسے بلال محبوب صاحب نے بات کی نا، تو میں اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ جو اس وقت گورننس کے مسائل ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر ہم ڈیولوشن آف پاور میں جائیں اور بلدیاتی نظام کو مضبوط کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ نئے صوبے جو ہیں یہ جب بھی بنیں گے اس کے لیے اتنے خطرناک قسم کے لوگ آگے سے نا وہ طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں صوبے لوگ اگر آپ بناتے ہیں تو لوگوں نے پہلے سے ذہن بنایا ہوتا ہے کہ یہ پنجابیوں کا صوبہ ہوگا، یہ سرائکیوں کا صوبہ ہوگا، یہ پشتونوں کا صوبہ ہوگا، یہ ہزارے والوں کا صوبہ ہوگا۔ مطلب آپ اس کو ایتھنک اس پر اگر تقسیم کریں گے اور صوبے بنائیں گے تو میں کبھی بھی ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے۔ انتظامی یونٹ آپ کے ایسے ہونے چاہیے جو گورننس کو فول پروف بنائیں، جو ٹاپ ٹو باٹم دیکھیں۔ آپ دیکھیے اب مثال کے طور پہ چائنا کو اٹھا لیں، وہاں پر ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے، ان کی کیبنٹ ہے، پھر اس کے بعد ان کی پروونشل جو گورننس جو گورنر ہوتا ہے ان کا ایک سسٹم ہے، پھر اس کے بعد ان کا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ان کی ایک شہری حکومت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد یونین کاؤنسل کی حکومت ہوتی ہے۔ اب یونین کاؤنسل اس پالیسی کو لے کر چلتا ہے جو ٹاپ پر فیڈرل گورنمنٹ اور فیڈرل کیبنٹ چلاتی ہے۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال میں ڈپٹی کمشنر کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فیڈرل گورنمنٹ کا کیا پروگرام ہے، پروونشل گورنمنٹ کا کیا پروگرام ہے۔ بلکہ اگر میں ڈی سی کو بیچ میں سے ہی نکال دوں تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف آپ کا وفاق کہتا ہے کہ ہم نے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے اور اس کے لیے ہم نے یہ پالیسی اڈاپٹ کر لی ہے، دوسری طرف آپ کا ایک یونٹ پورا ایک صوبہ کہتا ہے کہ ہم تو آپ کی اس پالیسی سے اتفاق ہی نہیں کرتے، ہم تو وہاں جا کر ڈائریکٹ مذاکرات کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ان چیزوں کا حل جو ہے وہ سب سے پہلے جو پالیسی کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، ایک پالیسی میکنگ ہوتی ہے، ایک پالیسی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے۔ ہمیں امپلیمنٹیشن سائٹ پہ جانا ہوگا۔ قوانین آج بھی ہمارے ملک میں جو موجود ہیں وہ کسی سے کام نہیں ہیں، بڑے اچھے قوانین ہیں، لیکن اس کی امپوزیشن امپلیمنٹیشن اس پہ شاید ابھی تک ہم وہ کچھ نہیں کر سکے۔ اب کچھ امید پیدا ہوئی ہے جب سے فیلڈ مارشل نے یہ بات کی تھی کہ ہم سافٹ سٹیٹ سے ایک ہارڈ سٹیٹ ہمیں بننے کی طرف جانا ہوگا۔ آج تھوڑا فیل ہوتا ہے کہ ہم ہارڈ سٹیٹ یا بن چکے ہیں یا بن رہے ہیں یا بننے والے ہیں۔ اور پھر وزیر اعظم شہباز شریف نے اس کو مزید اس بات کو بڑھاتے ہوئے کہا کہ اب ہارڈ سے ہمیں اسٹرانگر اسٹیٹ بھی بننا ہے۔ تو میرے خیال میں ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے وی ڈونٹ نیڈ صوبے بنائے بغیر بھی ہم کام کر سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں۔ آپ کے نزدیک صوبے بنائے بغیر بھی کام ہو سکتا ہے، کام آگے بڑھ سکتا ہے۔ احمد بلال صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد بلال صاحب، پھر کیا زیادہ صوبے بنانے سے آپ کو لگتا ہے کہ وفاق مضبوط ہو سکتا ہے؟ مسائل میں کیسے کمی ہوگی اور عوام کو کس قدر سہولت حاصل ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، عوام کو جو سہولت ہے وہ تو اس صورت میں میسر آئے گی جب حکومت ان کے قریب ہو، اور حکومت کے قریب ہونے کا سب سے اچھا طریقہ مقامی حکومتیں ہیں جو دنیا بھر میں آزمودہ ہے۔ جن ملکوں کے اندر صوبے نہیں ہیں وہاں پہ بھی مقامی حکومتیں بہتر نظام لوگوں کو دے پاتی ہیں۔ تو اس لیے میرے خیال میں اگر گورننس کو بہتر بنانا ہے اور عوام تک سہولتیں پہنچانی ہیں تو اس کا طریقہ تو لوکل گورنمنٹ ہی ہے، صوبے نہیں ہیں۔ صوبے بنیں گے 12 بنے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں 32 بنے۔ بہرحال یہ جتنے بھی بنیں گے، 32 بھی بنیں گے تو بھی یہ عوام تک پہنچنے کے لیے ناکافی ہوں گے، اخراجات بہت بڑھ جائیں گے۔ 32 گورنر لگانے پڑیں گے، 32 وزیر اعلیٰ ہوں گے، 32 آپ کے پاس صوبائی اسمبلیاں ہوں گی، اور 32 ہی آپ کے پاس
कैबिनेट्स होंगी, जिनके वजीर होंगे, उनके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करना होगा, सेक्रेटेरिएट बनाना होगा, आपको उनके लिए वो तमाम सहूलतें जो कि हर सूबे के अंदर मौजूद होती हैं वो मुहैया करनी पड़ेगी। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे GOR है, जी सरकारी अफसरों की रिहाइशगाहें, तो जी। ये सारी चीज़ें बहुत महंगी होंगी और लोगों को फ़ायदा तो ज़्यादा नहीं पहुंचेगा, लेकिन मुल्क के अखराजात बहुत हो जाएंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हल नहीं है। उसका हल यही है कि मकामी हुकूमतों को मजबूत किया जाए और आइन में तरमीम कर दी जाए। ठीक है, आइन में जिसके तरमीम कर दी जाए, मकाम- आपकी जानिब से ये कहा गया है। तो कोहदा बाबर की जानिब भी दोबारा से बढ़ते हैं। कोहदा बाबर साहब, आपकी तरफ से पिछले दिनों ये मुतालबा सामने आया था कि बलूचिस्तान में भी नया सूबा बनना चाहिए जो कि मकरान और रख्शान डिवीज़न पर मुश्तमिल हो और उसका दारुल हुकूमत गवादर होना चाहिए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप या आपकी जमात क्यों ये मुतालबा कर रही है और इसके क्या फ़वाइद आप आइंदा आने वाले वक्तों में देख रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं इस बात का जवाब देने से पहले एक चीज़ मैं सुन रहा था, बातें दोस्तों की जो बात कर रहे थे। देखिए, यही तो मैं कह रहा था शुरू से ही कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से कोई भी तमीरी बहस नहीं होती। वहाँ पर पहले से ही कह दिया जाता है। अभी जो सर बात कर रहे थे वो ये बता रहे थे, मुझे नहीं पता कौन है क्योंकि मैं देख नहीं सक रहा, तो वो बात कर रहे थे एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे जी, अखराजात बढ़ जाएंगे। देखें जी, अखराजात कैसे बढ़ते हैं? आपको गवर्न कौन करता है? ब्यूरोक्रेसी से होती है ना। ब्यूरोक्रेसी तो पाकिस्तान में वैसे ही है। अब वो बात कर रहे थे कि 32 वज़ीर आला होंगे। मुझे नहीं पता कि उन्होंने कहाँ से सुन लिया कि 32 वज़ीर आला होंगे या कैसा प्लान है। देखें, अगर 12 से 32 भी वज़ीर आला होते हैं तो वो सेकंड कर रहे थे कि प्रपोज कर रहे थे बल्कि कि आप लोकल सतह पे लोगों को मजबूत करें, लोकल सतह पे लेकर जाएं। अगर वो 32 या 12 वज़ीर आला को और उनकी कैबिनेट को संभालने की बात कर रहे थे, जो कह रहे थे अखराजात बढ़ जाएंगे, और वो साथ में ये कह रहे थे कि लोकल गवर्नमेंट के साथ किया जाए, तो लोकल गवर्नमेंट तो हज़ारों की तादाद में आपने लोगों को वहाँ पे एम्पावर करना पड़ेगा, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करना पड़ेगा, उनके लिए स्टाफ अवेलेबल करना पड़ेगा। फिर तो उससे डबल ट्रिपल बल्कि और इतना ज़्यादा अखराजात हो जाएंगे कि वो बेइंतहा अखराजात हो जाते हैं। तो अखराजात की परवाह किए बगैर पाकिस्तान के लिए पहले सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए अगर सोचना है आपने, तो आप पाकिस्तान की सोच को अपनाएं कि वहाँ पे आपने, उन्होंने दूसरी बात मुझे सेकंड करते हुए कही कि अवाम के साथ हुकूमत की नज़दीकी हो, वो बेहतर है। तो अवाम के साथ हुकूमत, देखें ये तो सूबे हैं, इन सूबों में रहते हुए हमने देख भी लिया कि कितने एम्पावर किए हुए इन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स। अगर नए सूबे बनते हैं तो हो सकता है कि वो लोग अपने अवाम के करीब होंगे, तो अवाम के प्रेशर में आकर वो लोकल गवर्नमेंट्स को भी मजबूत कर लें, पहली बात। दूसरी, ये उनके लिए मैं बता रहा था। दूसरा, ये आप मुझे पूछ रहे थे रख्शान और मकरान का। देखें, ये मैंने आपको कहा ना, मैंने एक थिंक टैंक है द ट्रूथ इंटरनेशनल, उनके ज़रिए से एक नक्शा देखा था, तो मुझे भी उनका ख्याल आया। मेरी पॉलिटिकल पार्टी, मैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी से के बिहाफ पे नहीं, मैंने अपने ज़ाती हैसियत पे वो बयान दिया था और ये कहा था कि मकरान और रख्शान देखें वो जोग्राफिकली अगर वो देखें एक दूसरे से कनेक्टेड है, मिनरल रिच एरिया है। हमारे सामने यहाँ पे मकरान में बीच वो अपना आपका साहिल समंदर है, तो वहाँ पर ये जो ट्रेडिंग होती है, जो सारी चीज़ें होती है, मैं एडमिनिस्ट्रेटिवली वो कंट्रोल किया जा सकता है ईजीली, बॉर्डर ट्रेड वहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है ईजीली। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उनके ज्योग्राफिक लोकेशंस की वजह से उनको एक साथ करके एक सूबे की तजवीज़ दे रहा था। चूंकि ग्वादर उभरता हुआ शहर है पाकिस्तान का, तो मैंने ये तजवीज़ दी थी कि अगर इस तरह का किसी का प्लान बने तो इसको भी तजवीज़ को अपने दिमाग में रखें, क्योंकि बलूचिस्तान और पाकिस्तान का फ़ायदा इसी में है। जैसे जो सर ने कहा और उन्होंने मुझे ही सेकंड किया था कि हवाम का अपनी हुकूमत से नज़दीकी। आप अखराजात की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको कहा ब्यूरोक्रेट्स तो यही है हमारे, उन्होंने तो रहना ही रहना है। उन्होंने अगर दूसरे सूबे में नौकरी कर रहे हैं, आज भी चारों सूबों में जाकर नौकरियां करते हैं, वही लोग हैं, वही लोगों की खिदमत करनी है उन्होंने। इसका अखराजात को देखना, और सर की जो बात थी कि अखराजात बहुत बढ़ जाएंगे, 32 वज़ीर आला होंगे, 32 कैबिनेट होंगे, इसके लिए मेरी तजवीज़ है हुकूमत को एक संजीदा एक ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाएं, बाकी लोगों को, स्टेक होल्डर्स को बुलाएं और बैठे हैं हुकूमत पाकिस्तान और इस पर संजीदगी से गौर करें। जी ठीक है, संजीदगी से इस पर गौर करें, ये आपकी तजवीज़ है। उसामा रज़ी साहब, आप इस पर क्या कहेंगे फिर? देखिए, बुनियादी बात यही है कि अवाम का फ़ायदा इसमें है कि जितने इंतज़ामी यूनिट जितने छोटे होंगे और इख्तियारात अवाम के बराह रास्त जो अप्रोचेबल लोग हैं उन तक मुंतकिल होंगे। मुकामी सतह पे इख्तियारात को जो है वो मुंतकिल किया जाएगा, उसके नतीजे में ही यहाँ पे एक ह्यूमन डेवलपमेंट और यहाँ की बहैसियत मजमूई पाकिस्तान में तरक्की का अमल बेहतर हो सकता है। लेकिन मसला ये है कि हम कोई खला में तो नहीं बात कर रहे हैं, हम इस वक्त एक गिवन सिचुएशन में है ना
اس گیون سچویشن میں یہ سارے فیصلے کیا کوئی مطلب کوئی فرد واحد یہ فیصلے کرے گا؟ کوئی آمرانہ فیصلے ہوں گے، یا اس کے لیے کوئی قانون سازی ہوگی، اس کے لیے کوئی آئین سازی ہوگی، اس میں صوبائی اسمبلیوں میں بات ہوگی، قومی اسمبلی میں اس پر بات ہوگی، سینٹ میں؟ گو کہ ہم اس کو نہیں مانتے، یہ جعلی ہیں، یہ ان کو یہ رائٹ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اسامہ صاحب، کوہتا بابر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام پارٹیز کو بٹھا لیا جائے اور اس پر سب کی تجاویز لے لی جائیں کہ کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے۔ تو جن کی حکومت ہے وہ تو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، میں اور آپ اس پر بات کر رہے ہیں۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، جن کی حکومتیں ہیں وہ بھی تو کچھ مطلب یہ ہے کہ اے دوست اب تو مہر خاموشی ہے، لب کو توڑ، کچھ خاص اور کھنکھار اگر بولتا نہیں تو وہ تو نہیں بولتے، اور وہ تو یہ بولیں گے بھی تو جو جس زاویے سے وہ بات کر رہے ہیں، جیسے ابھی بلاول زرداری نے بات کی تو انہوں نے تو ایک طرح سے اس کی نفی کرتے ہوئے بات کی نا۔ تو اس میں ایم کیو ایم ہے وہاں پہ دوسری پارٹی، اس کے بارے میں بھی بالکل واضح ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے، پریکٹیکلی نہیں چاہتے۔ پنجاب کے حوالے سے یہ بات واضح ہے کہ یہاں پہ ایک حکومت ہے، کیا وہ حکومت اپنے آپ کو کٹ ٹو سائز کرے گی؟ مطلب ہم اس کو کریں گے کیسے؟ ایک خالی مطلب خیالی پلاؤ بنانے سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ٹھیک، اچھا آپ ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا۔ احمد بلال صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ احمد بلال صاحب، کچھ لوگ یہ نقطہ اٹھا رہے ہیں کہ نئے صوبے بننے سے نئے گورنر، نئے وزرائے اعلیٰ اور وزراء بھی آئیں گے اور اس سے اخراجات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اخراجات میں اگر آپ نے 32 صوبے بنائے ہیں تو مان لیجئے کہ 32 گنا اضافہ نہیں بھی ہو تو 20 گنا تو ہو جائے گا، کیونکہ آپ اگر کیبنٹ چھوٹی بھی بنائیں گے اور اسمبلی بھی چھوٹی بنائیں گے تو بھی آپ کو بنانا تو پڑے گا۔ پھر آپ کو شروع میں بہت خرچہ آئے گا، آپ کو اسمبلی ہال بنانا پڑے گا، آپ کو سیکریٹریٹ بنانا پڑے گا، آپ کو چیف سیکریٹری کے لیے، سیکریٹریوں کے لیے جی او آر بنانا پڑے گا۔ دیکھیے ابھی حال ہی میں ہم نے صوبہ تو نہیں بنایا لیکن جنوبی پنجاب کا ایک سیکریٹریٹ الگ بنایا ہے، تو وہاں پہ ہمیں جنوبی پنجاب کا الگ ایک سیکریٹریٹ کی بلڈنگ بنانی پڑی ہے اور وہاں پہ سرکاری افسروں کی رہائش کے لیے رہائش گاہیں بنانی پڑی، تو وہ صحیح ہے، بنانی پڑیں گی۔ اگر آپ بنائیں گے صوبہ تو پھر یہ تو اس کے لیے درکار ہوگا، تو یہ کو 20 گنا کے قریب آپ کے اخراجات اس وقت جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے، جو صوبوں کے اوپر خرچ آئیں گے، اور اس کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔